اپنا اطمینان کیسے کیا ہے، تو ان پہ کتابیں مرتب کر دی. یہ کتابیں جن کو آپ بخاری کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں، اس نوعیت کتابیں. یہ تاریخی ریکارڈ ہے. اس تاریخی ریکارڈ کو ہونا ہی تھا. کوئی دنیا کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے آئے اور اس کو ملنے والے اس کی باتیں بیان نہ کریں. یعنی یہ تو ہما شما کے ساتھ بھی روز ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا. اس وجہ سے اس سارے ذخیرے سے نہ دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، کسی بات کو حضور نے سمجھا دیا ہے، یعنی وہی بات جو پہلے سے دین میں موجود ہے، کسی کی وضاحت کر دی ہے، کسی سوال کا جواب دے دیا ہے. یا اس میں ایک بڑی اعلیٰ چیز یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم پر عمل کرتے وقت کیا رویہ اختیار کیا، اس کی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے. تو یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے نہ اس سے کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے. ہمارا پورا دین قرآن اور سنت میں ہے، اور سنت کسی حدیث سے ہم نے نہیں جانی، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے ہم کو، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن منتقل ہوا ہے. اس لیے سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا جیسے قرآن. بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل. اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید تو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے. خواہ تصویر ہے، خواہ شاعری ہے، خواہ افسانہ نویسی ہے، خواہ ادب ہے، خواہ موجودہ زمانے کی تمثیل اور تھیٹر ہے، یہ سب بالکل جائز ہے. ان میں کوئی چیز اسلام میں ممنوع نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے، اس میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، اور نہ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں کوئی ذکر ہے. دوسری تیسری صدی کی بعض کتابوں میں روایتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید دوسری بات بیان کر رہا ہے، یہ کتابیں دوسری بات بیان کر رہی ہیں. یہ کویسچن کہ کیا قادیانی جو کہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں، یا اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد کو فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں؟ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہمیشہ کے لیے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی پیغمبروں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے. اب اس کا کوئی امکان نہیں. رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، تو ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے. دنیا میں اس طرح کے فیصلے جب بھی کیے جائیں گے وہ صرف فتنے اور فساد کا باعث ہوں گے. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط بتا دیں، کفر کو کفر بتا دیں، شرک کو شرک بتا دیں. اس سے آگے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. اور جو آدمی بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی پر متنبہ کر دیں. اس کے آگے اللہ نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ قرآن میں کی اختیار دیا گیا، نہ کسی حدیث میں دیا گیا. اللہ جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے. تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوتی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی
کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے، لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا. تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے. اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل. اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ایک بھائی نے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان حکمراں نہیں ہیں وہاں کے مسلمانوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے نہ جمعہ کی نماز پڑھی نہ پڑھائی. تو اس کے بارے میں ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے. سب سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کون ہیں. یہ ایک معتزلی شخص ہیں، منکر حدیث ہیں اور قادیانی فکر کے حامل ہیں اور عقل پرست ہیں. دین کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنے والے آزاد انسان ہیں. اس لیے جیسی چاہتے ہیں قرآن کی منمانی تفسیر اور تعویل اور ایسی حدیث کی یا دین کی منمانی تشریح کرتے ہیں. ان کے ہاں صحابہ کرام اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حجت نہیں ہیں، اس لیے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان کی وجہ سے اور اپنے عقل کی بنا پر کرتے ہیں، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کے بیان اور قرآن کریم کی تفسیر کی ذمہ داری اپنے نبی کو عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ جو اللہ رب العالمین ان کی طرف نازل کیا ہے. حالانکہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کی زبان عربی تھی اور عربی زبان اور فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ معیار پر قائم تھے. وہ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگے کے، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جانور سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے. اتنا زیادہ انہیں اپنی زبان پر فخر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے قرآن کی تفسیر کی اور دین پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ہم عربی زبان کی وجہ سے اپنی عقل کی بنا پر سمجھ سکتے ہیں. اس لیے دیکھیے کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں ان کے سمجھ میں نہ آئی ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، یا جو قرآن میں نہیں ہے اس کا انکار کر دیا. اب یہ رجم کا انکار کیا انہوں نے، اس طریقے سے معجزات کا انکار کر دیا، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے. اور اس طریقے سے یعنی جو اسلام کی مبادی ہیں اور بنیاد ہیں، اساسیات ہیں، مسلمات ہیں، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تفسیر کے اندر یا عقیدے میں وہ معتزلہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اس طریقے سے عقل میں سمجھ لیجئے وہ سید احمد خان اور اس طریقے سے جو عقلانی لوگ تھے ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. ایسے ہی غلام احمد قادیانی بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسے اپنا امام سمجھتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اور وحید الدین خان ان کے سے متاثر ہیں یہ، اور یہ ان کے استاد مانے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بدعات کے، کفر کے، ضلالت کے سرغنا رہے ہیں، یہ سب ان کے استاد ہیں اور یہ ان سب ایسے لوگوں سے متاثر ہیں. تو یہ بڑے ہی آزاد خیال انسان ہیں. ان کا نام بھی چونچوں کا مربع جاوید احمد غامدی، یہ تو ہیں پاکستان کے، لیکن غامدی اپنے آپ کو لکھتے ہیں. غامدی قبیلہ جبکہ مملکت سعودی عرب کے اندر ہے. تو اس طریقے سے حدیثوں کا انکار
اور مسلمات کا انکار اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا انکار ان کے یہاں پایا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جو قرآن میں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، صرف 4-5 چیزیں ہی حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. تو یہ صاحب اس طریقے کی تفسیریں قرآن کریم کی منمانی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ان کی عقل کے اندر آ گیا اس کو مان لیا، جو نہیں آیا اس کو نہیں مانا. ایسا شخص گمراہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور امت کی ہلاکت و بربادی کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بنا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ جو حدیث آپ نے فرمائی کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جہنم کے دروازوں پر داعی ہوں گے اور جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. انہی لوگوں میں سے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں کہ لوگوں کو کفر کی طرف اور بدعات کی طرف اور اس طریقے سے آزاد خیالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اور مسلمات اور جو بدیہیات اسلام کی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے آدمی کی باتوں کو سننا، لینا، اسے نشر کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے. یہ دین ہے، اور دین ان سے لیا جائے گا جو معتمد لوگ ہیں. ہر غیر سے دین نہیں لیا جائے گا. اور اللہ حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا تھا کہ یہ علم دین ہے، لہذا جس سے تم دین حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھو کون ہے. ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین 4 لوگوں سے نہیں لیا جائے گا. انہی میں سے آپ نے فرمایا کہ جو ہوا پرست ہے، جو صاحب بدعت ہے، اس سے دین نہیں لیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے پہلے فرما دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں اگر تمہیں نہیں معلوم ہے. اہل ذکر وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنے والے ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کر دے وہ اہل ذکر میں سے کیسے آ جائے گا؟ کیونکہ قرآن کریم کو یا دین اسلام کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں ہے، اور اس طریقے سے یعنی کیونکہ قرآن کریم میں نصاب نہیں بیان کیا گیا. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کریں گے؟ اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے. تو وہ قرآن کریم کی ہی کو معتبر مانتے ہیں. حالانکہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ قرآن کریم کو ہم تک کس نے نقل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم ملا ہے. تو جب صحابہ کرام معتبر ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معتبر نہیں ہیں، تو پھر قرآن کریم بھی معتبر نہیں رہے گا. کیونکہ جن کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے انہی کے ذریعے سے قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے. تو یہ بیوقوف اور احمق لوگ ہیں، اور اس طریقے سے اہل بدعات اور ہوا پرست لوگ ہیں کہ ان کی عقل نے جس کو چاہا اسے معتبر مانا اور جس کو نہیں چاہا اس کا انکار کر دیا. اس لیے ان کے ہاں بہت ساری چیزوں کا انکار پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار پایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا. کیونکہ علم ان سے لیا جائے گا جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا، جو معتبر علماء ہوں گے، اور اس طریقے سے جو اہل علم ہوں گے ان سے لیا جائے گا. یہ اہل علم میں اس کا شمار ہی نہیں ہے. یہ تو سلب اسٹڈی کر کے اور اس طریقے سے اپنی عقل کے مطابق وہ قرآن کریم کی دین کی منمانی تفسیر اور تعویل کرنے والا شخص ہے. لہذا اس سے دین لیا ہی نہیں جائے گا. یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا شخص ہے.